اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے، اس کے اندر یہ احساس جنم لیتا ہے، میں تو صبح کو آیا ہوں، شام کو چلا جاؤں گا، میری واپسی ہو جائے گی، میں ادھر کیوں مہنگے بستر خریدوں، میں ادھر کیوں مہنگے کھانے کھاؤں، میں ادھر کیوں یارانے لگاؤں، جب میں نے ادھر رہنا نہیں، جب میں انہیں ادھر قیام نہیں کرنا، جب میری زندگی کا احاطہ نہیں ہونا، میں نے ادھر رکنا ہی نہیں، میرے شام کو رات کو میں نے اپنے گھر چلے جانا ہے، واپس جاؤں گا، اپنے مستقل ٹھکانے پر جاؤں گا، اپنے بہن بھائیوں سے ملوں گا، اپنے جو رکے ہوئے کام ہے وہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، فنا ہے، اس میں بقا نہیں ہے۔ اس سے اتنا دل نہیں لگانا کہ واپس جانے کو دل ہی نہ کرے، جب واپس جانے کا وقت آئے تو میں ہیلے اور بہانے کرنے لگوں۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو خالص اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں کیا کرنا چاہوں گا؟ میری زندگی کے شب و روز ایسے ہی گزرتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، میری زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ کامیاب وہ شخص ہوتا ہے، بقا اس کے لیے ہے کہ جس کو فکر رہی اپنی زندگی کی۔ صبح کے وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ظہر کے وقت وہ پھر اذان دیتا ہے، عصر، مغرب اور عشاء کی جب وہ صدائیں بلند کرتا ہے، میں اپنی دکان پر ہوتا ہوں، میں اپنی فیکٹری پر ہوتا ہوں، میں اپنے کارخانے میں ہوتا ہوں، میں اپنی محفل اور یرانے میں ہوتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل اور کود رہا ہوتا ہوں۔ میری زندگی کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ میری زندگی کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آج فلاں خوراک لے کے جاؤں گا، آج فلاں سہولت لے کے جاؤں گا، آج فلاں چیز لے کے جاؤں گا، فلاں تحفہ لے کر جاؤں گا۔ میرے گھر میں آج آٹا ختم ہو گیا ہے، میرے گوشت ختم ہو گیا ہے، کار کریانہ ختم ہو گیا ہے، میرے گھر میں بیڈ نہیں ہے، میرے گھر میں سیف نہیں ہے، میرے گھر میں گاڑی نہیں ہے، میرے گھر میں کوٹھی نہیں بنی، چھوٹا گھر ہے، میں نے بڑا بنانا ہے، میرے پاس 1 کروڑ ہے، میں نے اسے 2 کروڑ کرنا ہے، 3 کروڑ کرنا ہے۔ یہ میری زندگی کا مطمع نظر نہیں ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب تو مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ کے تو دیکھتا ہے کہ امام پہلے سجدے میں چلا گیا ہے، پہلی رکعت ختم ہو رہی ہے، تو آتا ہے، جب تو دوسرے سجدے میں شامل ہوتا ہے، تجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے، کرتا تو ایک سجدہ ہے۔ اللہ رب العزت شیطان کی ہزاروں سال کی عبادت کو پیچھے چھوڑ کے ایک سجدے کو امر کر دیتے ہیں۔ بے حیثیت انسان میں ہوں کیا؟ جڑی ایت پڑھی وہ تو پیچھے رہ گئی، ہاں جی۔ مطمع نظر میرا کیا ہے؟ میری فکر کیا ہے؟ میں نے کرنا کیا ہے؟ بے حیثیت انسان، یہ جوانی ہے نا، اس کی قدر کرنی ہے۔ ہر چیز میں لذت نہیں لیتے، ہر چیز میں لذت۔ تراویاں پڑھیاں نے جی، اے جی مزہ ہی آ گیا جی، اج مزہ نہیں آیا، کنی بری گل ہے۔ پڑھیا انہیں قرآن ہے، یہ کدے مزے لینے نے؟ چلو روٹی کھائیے، لون مرچ ود تگڑی پئی، وہ تو مزہ ہو گیا۔ میں نے جو باتیں کر رہا ہوں بڑی روح سے سمجھیے میری باتوں کو، ہاں جی۔ ہم نے حضرت شاہ جی کے قدموں میں زندگی گزاری ہے، ہاں جی۔ بڑے انمول موتی ملتے ہیں، آپ کبھی گجرات ہوں تو آپ کو پتہ چلے، ہاں جی۔ جیا سنیے گا برحال، میری جو زندگی ہے صبح و شام ہوتی ہے، کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں جی۔ میں زندگی گزار رہا ہوں اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، یاروں دوستوں کے لیے،
اپنی برادری کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی انا کے لیے، ہیں جی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن اللہ کا قرآن سنیے گا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ انسان اپنی زندگی میں صبح اور شام، رات اور سحری، پتہ نہیں کس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، کامیابیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سستی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ کس چیز کی تلاش میں ہے، اس کی تلاش ختم نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں میں نے کس گلی جانا ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے، میں کس رستے سے رزق کما رہا ہوں، میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میری شام و سحر کہاں ہوتی ہے، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میں مست اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کامیابی کا معیار مقرر کر دیا ہے، اتنی سی بات کر کے خلاصہ تمام کر دیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ او لوکی کامیاب جے جڑے ڈر ڈر کے اپنیاں نمازاں پڑھ دے جے، نماز دے وچ خشیت اختیار کر دے جے، جدوں وہ نماز پڑھن لگ دے نے انہاں نوں لگدا ہے اسی اپنے سجن نال گلاں پہ کرنے ہاں۔ جی میں سجدہ کرتا ہوں، مجھے میرا رب نظر آنے لگتا ہے، میں قیام کرتا ہوں، مجھے لذت آنے لگتی ہے، مجھے مستی آنے لگتی ہے۔ ایک حدیث بھی جوڑ لیے نال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جولیاں بھر رہے ہیں اپنی، موتی ہی موتی، کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے، ہیں کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے، ہیں اوئے ہوئے۔ آپ نے پوچھا تم میں سے سمجھتے ہو تم کیا سو عزت والا کون ہے؟ ہاں جی ہم دنیا میں عزت کا ایک معیار بنایا ہوا ہے، نہیں کوٹھی ہونی چاہیے، گڈی ہونی چاہیے، فیکٹری ہونی چاہیے، ایم این اے ہونا چاہیے، ایم پی ہونا چاہیے، ہاں جی پوچھا او بھائی بتاؤ عزت والا کون ہے، عزت کس کی ہے؟ صحابہ نے بتایا مختلف فلان عزت والا، فلان عزت والا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ عزت والے نہیں ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہی روزے کی محنت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عزت کا معیار کیا رکھا اللہ نے؟ تقوی۔ عزت کا معیار کیا رکھا؟ تقوی۔ عزت کا معیار ہے تقوی، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ صوم، صوم کہتے ہیں رک جانے کو، صوم کہتے ہیں، بولیے صوم کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں رک جانا، روزہ رک جانا، کس چیز سے؟ حلال بیوی سے، حلال کھانے سے، حلال پینے سے رک جانا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیے ایک بندہ اپنے گھر میں ہے، اپنے گھر میں وہ اکیلا، اسے کوئی پوچھ نہیں رہا، نہ پوچھ سکتا ہے، وہ مختار ہے، اپنے گھر میں اس کا اختیار ہے، فریج بھری ہوئی ہے سامان سے، گوشت بھی پڑا ہے،
فروٹ بھی پڑا ہے، حلال پانی جوس پڑا ہے، پانی پڑا ہے تازہ ٹھنڈا ہے، اندر کمرے میں جاتا ہے بیوی اکیلی ہے، ادھر کو آ نہیں سکتا، کیوں بیوی کے قریب نہیں جاتا؟ کیوں بیوی کے قریب نہیں جاتا؟ کیوں پانی نہیں پیتا؟ کیوں کھانا نہیں کھا رہا؟ وجہ ہے ابھی حرام کام بعد میں ہے، حرام کام بعد میں ہے، پہلے حلال نہیں کر رہا، اکیلا ہے۔ یہی تصور ہے روزے کا، یاد رکھیے یہ روزہ ہے۔ وہ جب پانی پینے لگے گا تو کیا تصور آئے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا مالک ناراض ہو جائے گا۔ یہ روزے کی محنت ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی وقعت کیا ہے، اور یہ جو روزے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہے کیا روزہ، اس کی روح کیا ہے۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کو ایسے پکڑ لے، ایسے بند کر دے تو ایک لفظ میں شریعت بند ہو جائے گی، تقوی۔ ہر عبادت کی روح اور جان یہ تقوی ہے۔ ہاں جی، قربانی کرتے ہیں، ایسے اشارہ کرنے لگا ہوں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جانور اور تمہاری کھال اور گوشت کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے تقوی کو، اندر کو دیکھتے ہیں، تمہارے اندر کیا ہے۔ صحابہ ایمان لائے ہیں، اللہ کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کا بھی اللہ نے چیک کیا تو کیا نظر آیا؟ تقوی، دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نظر آئی۔ دنیا گزارتے ہوئے انسان حلال بھی کرتا ہے، حرام بھی کرتا ہے، لیکن روزہ تربیت ہے، ورکشاپ ہے، اللہ مقرر کرتے ہیں انسان کے لیے کہ جب وہ حلال چیزوں سے رک گیا، اس کی عادت بن گئی کہ وہ حلال کھائے گا، حلال، اور اگر اللہ نے حکم دیا تو حلال بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب اس کی منزل دیکھیے، جوڑ لگانے لگا ہوں، توجہ سے ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ بڑی قدر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہم سمجھتے کوئی نہیں۔ آپ صحابہ سے کہتے ہیں، یار صحابہ سے کہتے ہیں ہاں بھائی کون چاہتا ہے احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر اجر لے لے؟ وہ تو صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی لگے رہی۔ آپ نے کہا نہیں، صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینے سے، صرف ایک دفعہ الحمدللہ، صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دینے سے، صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دینے سے احد پہاڑ کے برابر آپ نے پڑھے، آپ کو مل گئی ہیں۔ وہ بڑا تگڑا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تہاڈا رب بڑا بڑا ہے، وہ کو منگیا کرو، ہے اے نہ منگیا کرو اے کام دے، جتنا وہ بڑا ہے اسی شان سے مانگا کرے۔ دکان کی منگنی ہے، فیکٹری کی مانگیے، کھل کر مانگیے، وہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑا سویرے اٹھ کے اپنے ماں پیو نو مسکرا کے دیکھے گا انہوں ایک اج دا ثواب لبے گا۔ سنیے گا جو میں لفظ سنانا چاہتا ہوں۔ ہم حج کرنے 7 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، بڑا مہنگا ہے۔ صبح اٹھیے سارے نوجوان اپنے والدین کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے جا کے اس سے کر رہے ہیں حج کا ثواب کریں، عادت اپنائیں، اپنے بھائیوں دوستوں کو بتائیں بھائی صبح اٹھ کے تم نے حج کیا۔ سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جن کے والدین زندہ ہیں وہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں، اس سے بڑا خزانہ ہی کوئی نہیں۔
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 100 دفعہ دیکھوں؟ آپ نے کہا تم یہ بات کرتے ہو تمہارا رب بہت بڑا ہے، وہ تمہیں 100 حج کا ثواب دے دے گا۔ اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیا کرے، پاؤں صحیح، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو لگتی ہیں، پیر کی دعا بعد میں لگتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ مسئلے کا؟ پیر صاحب ہوتے ہیں نا، پیر صاحب، ولی صاحب، بڑے ولی ہیں جی، ان سے آپ دعا کرائیں گے بعد میں لگے گی۔ ماں باپ کے پاس کتنی بد نصیبی ہے، ہم مولویوں کے پاس ایسے دعا کرو، یقین کیجئے ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں جوڑ لگانے لگا تھا، دیکھیے ہماری عزت 2 جوڑ لگاتے ہیں کہ جب مجھے سمجھ آ گئی مسئلے کی، بات کی سمجھ آ گئی، میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے، میں نے اللہ کو پہچان لیا، مجھے سمجھ آ گئی، سنیے گا 2 جوڑ لگاتے ہیں، ایک تو چلیں ویسے ہی ذہن میں آ گیا ہے، ہاں جی۔ جب ہم محنت کرتے ہیں اپنی زندگی میں ایک داعی کی حیثیت سے، یاد رکھیے، ہم ایک اور مسئلہ سن لیجئے، 5 ہم نمازیں پڑھیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم صدقہ کریں، ہم خیرات کریں، ہم حج کریں، یہ میں کہتا ہوں بڑا اجر ہے اس کا، ملنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے پکڑ لینا، یاد رکھنا، اللہ نے نہیں چھوڑنا۔ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی محنت، اس کی جو تبلیغ اور وعظ اور نصیحت ہے جو پہلے انبیاء نے کی ہے، اور ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، اس کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے لا الہ الا اللہ کی آبیاری، یاد رکھیے گا۔ جتنا مرضی میں نمازی بن جاؤں، محراب بن جائیں، میں کسی کو دعوت ہی نہیں دیتا، میں کسی کو اللہ کی توحید ہی نہیں سناتا، میں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متعلق ہی نہیں بتاتا، میری نمازیں کس کام کی؟ اجر ملے گا، ہر نیکی کا علیحدہ علیحدہ اجر ہے، لیکن رب نے گریبان سے پکڑ کے یہ پوچھنا ہے کہ بتا لا الہ الا اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ سارا نظام سجایا، جس مقصد کے لیے میں نے کائنات پیدا کی، جس مقصد کے لیے میں نے چن چن کے 1,24,000 کم و بیش مبارک ترین ہستیوں کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، چن چن کر تمہارے پاس بھیجا، انہوں نے تمہیں دعوت دی، تم نے ٹھکرایا، اور تم اس کام کو انجام بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ بہت بڑی پکڑ ہے۔ ہر دائی یہ نہ سمجھے میں نے جمعہ پڑھ لیا، مسلمان یہ نہ سمجھے میں کمپلیٹ ہو گیا، میں نے جلسہ کرا لیا سال میں 1 درس قرآن تو میرا کام ختم ہو گیا، نہیں۔ جہاں رہتے ہیں، ریڑھی پر ہیں، فروٹ چاٹ بیچتے ہیں، دہی بلے بیچتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، فیکٹری ہے، آپ کی ریڑھی ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کی معاشرت ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ بہت بڑے تاجر ہیں، آپ بہت بڑے پروفیسر ہیں، آپ بہت بڑے وکیل ہیں، آپ بہت بڑے جج ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ صدر ہیں، آپ پوری دنیا کے ممالک کے بادشاہ ہیں، وہ کوئی بھی ہے، اس سے یہ پوچھ ہونی ہے کہ تو نے میرے کلمے کی آبیاری کی نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسی کلمے کی پاداش میں کالے رنگ کا بلال، سنیے گا، میرا قد بہت بڑا ہے، بحیثیت انسان میرا قد بہت بڑا ہے، میں نے اپنی قدر ہی نہیں پہچانی، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں، میں دنیا کی شو بازیوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں، میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ آج کل یاد رکھیے، پھر یہ بھی بات فوراً ذہن میں آئی ہے، مسئلہ سن لیجئے، عمران ہاں تے نواز شریف نو چھڑ دیو، ہر بندہ دوجے نو گالاں پکڑدا ہے، جیڑا نیٹ تے پوسٹ چاڑ چھڑے، خدا کی قسم وقت کا ضیاع ہے، روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں، روزہ رکھ کے گالیاں، روزہ رکھ کے بحث و مباحثہ،
یہ رودے کی روح کے خلاف چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ. یہ سب کچھ لکھا ہوا اسکرپٹ ہیں جی باجوہ صاحب نے، یہ سب کچھ لکھا ہوا، یہ ایسے ہی ہونا ہے. ہمیں نہیں پتا کیا ہونا ہے، کس نے اگلے 5 سال کے لیے آنا ہے. چھوڑ دیجئے ہیں جی. جے رہنے ہی سی تے پھر انہوں کڑیا کیوں ہے. چھوڑ دی اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کالے رنگ کا بلال ہے، حبشی ہے، غلام ہے، اتنے اتنے اس کے اونٹ ہے، اس کی حیثیت ہی بظاہر کوئی نہیں. اس کا مالک ریت پر لٹا رہا ہے، اوپر پتھر رکھتا ہے باری، سینے پر کوئلے رکھتا ہے، تپتی ریت. ہاں جی کبھی جون جولائی آئے نا تو ایسے چیک کرے، کپڑے اتار کے 1 سیکنڈ لیٹے ہیں اور بلال کو یاد کرے کہ اس کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا. ہاں جی وہ ڈٹ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ رکا نہیں. اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں عہد 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 کی صدائیں بلند کروں گا. میری موت آتی ہے موت آ جائے، میری زندگی جاتی ہے زندگی چلی جائے، میں لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گا. میں ہر حال میں یہ صدا بلند کروں گا، لا الہ. بلال دیکھیے چلتا زمین پہ ہے، جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ آتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کے دین شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری سے ہے. نمازیں پڑھ کے چلے جانے والے، زکوٰۃ دے کے چلے جانے، اپنا کام ختم سمجھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، روزے رکھ کے اپنے آپ کو بخشش سمجھنے والے ہیں جی، وہ ایک جز ہے، باقی اجزاء بھی ہیں. حج کر کے آنے والے سیب جی انج ہو جاندہ بندہ جی ماں دے پیٹ اگو میری ذمہ داری حت نہیں. جو اللہ عزتیں دیتا ہے آپ کا منصب بڑا ہوتا جاتا ہے. آپ نے دائی بننا ہے، دعوت دینی ہے لوگوں کو. کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ. روزے آ جاتے ہیں. دوسرا اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ نے انسان کو بڑی عزتوں سے مالا مال کیا ہے. اللہ تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. کوئی حقیر انسان ہوگا، اس کے پاس 10 روپے نہیں ہوں گے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین کی آبیاری کرتا ہے. وہ معاشرے میں سب رہنے والے سب انسانوں سے اعلیٰ ہے. یاد رکھیے دولت معیار نہیں ہے، شہرت معیار نہیں ہے، عزت کا معیار ہے اللہ کا ڈر. عزت کا کیا معیار ہے؟ اللہ کا ڈر. اب روزے دار نے صبح اٹھنا ہے، ساری ٹائم روزے دار اٹھ گیا. اس وقت کوئی عام دنوں میں کوئی اٹھ کے کھاتا 2 بجے 3 بجے. آپ کے کوئی دعوت کرے مہمان، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، کئی بار آتی 3 بجے آ کے روٹی کھانی جو ساڈے گھر، انہاں کہنا بھائی اسی نہیں کھانی. یہ کوئی وقت ہے؟ یہ کوئی ٹائم ہے؟ ہیں؟ اب دیکھیے کتنی عزت ہے، کتنی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے گا. دیکھیے ایک سحری کھانے والا، صرف ایک سحری، ابھی افطاری پیچھے ہے، رات کا قیام پیچھے ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. آپ نے الفاظ سنے؟ ان اللہ، یہ مشہور الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ کے لیے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو. اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت رحمت کی بارش کر رہے ہیں.
تم بھی جب دعا کرو گے، تم بھی جب پڑھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش ہوگی، تم پر بھی رحمتوں کی بارش ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے۔ دیکھیے ایک شہری والے کو اللہ کیا مقام اور عزت دے رہے ہیں، رات کو اٹھا جی، کھانا کھانے کو دل نہیں ہے، عواداری ہی عواداری، بیدار ہے، طبیعت بیدار ہے، کیسے نوالا نیچے کروں، گھر والوں سے کہتا ہے تیاری کیجئے، کھانا پکائیے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، میری طبیعت پیچھے رہ جاتی ہے، میری ہستی پیچھے رہ جاتی ہے، میرا وجود پیچھے رہ جاتا ہے، میں خود پیچھے رہ جاتا ہوں، اتنا پیچھے رہ جاتا ہوں۔ ابا جان کہتے ہیں بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیرے گلے پر چھری چلاؤں، اللہ کا حکم آ گیا۔ بیٹے نے، جوان نے سوال نہیں کیا، جواب نہیں دیا، کہتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان تسی چھری چلاؤ، اللہ دا حکم آ گیا ہے، جدو اللہ دا حکم آ گیا تے اونوں پورا کرو۔ کٹن مرن استے تیار، سحری دا وقت آ گیا ہے، اسماعیل دی یاد آن لگ پئی ہے۔ اسماعیل نے اپنے ابے نو کہا سی ابا جی تسی میری پرواہ نہ کرو، میری جان دی کی وقت ہے، تسی اللہ دا حکم پورا کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ دے او دے فرشتے رحمت دی بارش کردے نے جڑے سحری کھاندے نے۔ جی رمضان کی قدر کیجیے، رمضان کی قدر کیجیے۔ رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا، رمضان کا دوسرا عشرہ بخشش کا، رمضان کا تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا۔ یہ عشرہ جو ہے یہ اللہ سے مغفرت کا عشرہ ہے، معافیہ مانگنے کا عشرہ ہے۔ جو معافیہ مانگتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل سے اٹھتے ایک دن میں 170 دفعہ بھی لکھے اور 100 دفعہ معافی مانگا کرتے تھے۔ آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معافیوں کی ضرورت ہے؟ جی ایک حدیث سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک 90 سال کا بوڑھا، ایک 95 سال کا بوڑھا، ایک 100 سال کا بوڑھا، بوڑھا ہو گیا، لاٹھی پکڑ لیا ہے، لاٹھی چلا رہا ہے چلتی نہیں ہے، قدم اٹھاتا ہے اٹھتے نہیں ہے، لڑکھڑاہٹ ہی لڑکھڑاہٹ ہے، ایک قدم رکھتا ہے دوسرا رکھ نہیں سکتا، ساری زندگی جوا کھیلا، ساری زندگی زنا کیا، ساری زندگی شراب کی، ساری زندگی ڈاکے مارے، ساری زندگی چوری کی، ساری زندگی رب کو ناراض کیا، ساری زندگی کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس بوڑھے انسان نے نہیں کیا۔ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ ہیں، بدیاں ہی بدیاں ہیں، شراب ہی شراب ہے، زنا ہی زنا ہے۔ سنیے گا بڑے دل کی کھڑکیاں کھول کے، ایک بوڑھا انسان ہو گیا، غلطیاں کرتے 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 اتنے گناہ کر لیے، بخشش کی امید ہی کوئی نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش بھی ہونا کہ نہیں ہونا۔ کیا ہوا، ایک دن چل رہا ہے، 95 سال عمر ہو گئی، 100 سال عمر ہو گئی، رب اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ جب اس بوڑھے نے طلب کی، ایک دم خیال آ گیا کہ میرا رب ہے، ایک دم ایسے ہی ایک دم خیال آ گیا بوڑھے میاں کو
تے ساری زندگی میں شراب تے زنا تے چوری تے ڈکیتی کیتی ہے، جوا کھیڑیا، لوکاں نو ستایا، سکھ نہیں دیتا، اتنا گنہگار۔ اندازہ کرو تو دسن لگا کہ اللہ دی رحمت کی چیز ہے۔ انہوں خیال صرف آیا کہ میرا رب ہے وے، ایویں او دے منہ چوں نکل گیا۔ ایسی جڑے 1.25 لاکھ واری پڑھ لے نا استغفار، ہاں جی، ایک واری صدقے دل نال پڑھو، انہیں تو کثرت نال پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنا آرام آرام نال چاہیے۔ جن تھوڑیاں تے پڑھ دے نا استغفار، مطلب ادھے گھنٹے تروڑا دے آمدے نے، ہیں بڑی عاجزی سے پڑھیے۔ اس بوڑھے نے کیا کیا؟ اس بوڑھے نے صرف اپنے لب ہلائے، اس کو احساس ہو گیا، اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی بیکار چلے گی۔ ایسے ہی اس نے کہہ دیا استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بیٹھے ہو کہتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف اس کی زندگی دیکھیے، شراب، زنا، گناہ، ہیں پوری زندگی لذتیں ہی لذتیں، اور ایسے ہی اسے ندامت ہو گئی، ہاں جی، اسے شرمندگی۔ کہتے ہیں نا ساری توبہ قبول ہوئی، جب بندہ گناہ کر کے فوراً شرمندہ ہو جائے نا، ندامت سے ہی ندامت، تو سمجھ لیں اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ایسے ہی منہ سے استغفر اللہ نکلا، اللہ نے دہائی ڈال دی۔ اور میرے بندے کو پتہ ہے ساری زندگی یہ شراب پیتا رہا، ساری زندگی زنا کرتا رہا، ساری زندگی برائی کرتا رہا، کیا اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا رب ہے، اس کا رب زندہ و جاوید ہے، اس کا رب ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اس کو پتہ ہے او فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس نے صدقے دل سے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ یاد رکھنا، گواہ رہنا، میں اپنے رب ہونے کی ربوبیت کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اس کے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ جی اس لیے لا تقنطوا من رحمت۔ اور اگر کوئی آپ اور مسئلہ سن لیجئے، کسی کو برائی کرتے دیکھے تو نشر نہ کیا کرے، چھپا لیا کرے۔ ہم فوراً جا کے نڈورا، پتہ نہیں اتھے پران جا کے معافی مانگ لے، اس کے سارے گناہ آپ کے پلڑے میں آ جائیں گے، ہاں جی۔ تو رمضان کا میرا پیغام سن لیجئے، ادھر آنے کا مقصد سن لیجئے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد۔ آخر میں دعوت کے آخر میں دعوت فکر و عمل سے ایک نوٹ دیتا ہوں، احباب کی نظر کرتا ہوں، سنیے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس کی آبیاری کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ دکان پر بیٹھے ہیں جیسے حضرت یوسف، جیل میں ہے، قیدی آ گیا، مسئلہ پوچھا، کہتے ہیں چلو ابھی وقت ہے، میں تم کو ایک بات نہ سنا دوں، ایک بات نہ سنا دوں۔ تو ایسے ہی اپنے دوستوں احباب کو پیغام ضرور سنایا کریں، حق ادا ہو جاتا ہے۔ ضرور کہا کیجئے یار تنوں پتہ ہے کہ حضرت نو کنے سال تبلیغ کی تھی، ساڑھے تے انہاں کی کیا، انہاں کی پیغام دیتا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ او بھائی انہاں دی قوم اللہ دے ولیاں دی تصویراں بنا کے دے عبادت کر دی سی۔ یہ قرآن کہندا ہے ود سوا یغوس یعوق نصر 5 سن اللہ دے ولی ہیں جی۔ تے تسی بھی یار اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں، اسی تے مسلمان، اساں شرک کرنا، اسی تے ایک اللہ نو منن والے ہیں، اسی تے ایک اللہ دی عبادت کرنے ہیں، اسی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت یار ایمان لے آندا ہے، ساڈا یہ کام تے نہیں، ہاں جی۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو صحابہ کا تعارف کروائیے، اپنے بچوں کو ازواج مطہرات کے بارے میں بتائیے، اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ عشرہ مبشرہ کون ہے، اپنے بچوں کو بتائیے خلفائے راشدین کون ہیں، اپنے بچوں کو بتائیے ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، اور روزے
اور زکات، چھوٹی چھوٹی باتیں جو بنیادی باتیں ہیں، اپنے بچوں کو یہ یاد کرائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔